السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 صحابہ ہیں، ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں، اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ کرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں، اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابہ حضرت معاذ بن جبل، ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو، حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ۔ تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال، تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے۔ تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں، اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا۔ لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا۔ لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا ہوں بھائی، باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر۔ گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہو، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو، یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے سارے کا سارا، انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے۔ آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا، بے شک آپ کی طرف آنا ہے، موجود ہے اس میں۔ اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے۔ محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے۔ اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے، اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ۔ یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں نا مدینۃ العلم والی ان بابوا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئیں۔ کیا چیز ہے جو مانے رکھتی ہے اس کو ماننے میں؟ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ بغض رکھتا ہے، یہ بات مجھے بڑی درد ہے۔ مجھے پوری بات کا جواب جی پوری بات۔ اب مجھے کسی ایک بات پہ محدود نہ رکھے، اور ٹائم اتنا ہی دیجیے گا۔ آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم؟ میں نہیں لڑنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنا نہیں نہیں ایسا نہیں، چلے پھر میں آپ کو پھر ہٹا دیتے ہیں، بالکل موضوع بدلتے ہیں، پھر کسی فضائل اور مناقب پہ۔ پہلی بات یہ ہے، جس طرح لڑنا نہیں ہے لیکن ہم نے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ وہ ہو گیا نا، اب نہیں نا ایسا ہو گیا بس۔ پہلی بات یہ ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے، غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے۔ چپ رہے آپ۔ اچھا اپنی بات، یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنی بات یہ بتائیے کہ اگر یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ نے یہ حدیث بیان کی ہے، آپ کے بقول وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی برداشت نہیں ہو رہے۔ آپ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات باری بھی کیجئے گا، بات کریں آپ۔ جس طرح پانی پی لیں، جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے، غلو
غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. یہ جملہ بالکل اور غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے, ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ میں نظر آتا ہے. صرف مجھے نہیں, آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے. کئی سٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہی بغض ہوتا, یہی غلو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک پوری عمارت جو آدھے گھنٹے کی تقریر کی گئی ہے ایک ضعیف روایت پر کھڑی کی گئی, پوری کی پوری عمارت اس پر کھڑی کی گئی. اب اس کچی بنیاد پر ایک پکی عمارت آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں, وہ 1 منٹ نہیں ٹک سکتی, 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکتی. امام حاکم نے جی اس کو صحیح کہا. امام ابن حزم فرماتے ہیں لا تعتبروا تحسین الترمذی و تصحیح الحاکم, جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ دے اور امام ترمذی حسن کہہ دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ محدثین کے پیمانے ہیں. بعض تحسین کرنے میں تساہل برتتا ہے, بعض تصحیح کرنے میں تساہل برتتا ہے. اور امام بخاری جیسے وہ سخت ہیں, ان کا معیار سخت ہے, امام مسلم کا معیار سخت ہے, تو ان سخت معیار پہ پھر کم روایات جو آتی ہیں وہ اس پر آتی ہیں. تو ہم فیصلہ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں جو روایت محدثین کی نظر میں ضعیف ہے, اور فضائل کے صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو فضیلت ہے نا, فضیلت ہے, تو میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے. فضائل کے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے جی اس کتاب کو پڑھو گے جو ثواب ملے گا, اس کتاب کو پڑھو, لیکن اس کی اصل جو ہے یعنی وہ فضیلت ثابت نہ ہو لیکن اس کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہو. جیسے مثال کے طور پر نماز کی اصل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنی ہم پہ فرض ہے. اب کسی روایت کے اندر, اور وہ روایت ضعیف ہو, کسی روایت کے اندر یہ ہو کہ جو فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا, اور وہ روایت ہو ضعیف. اب ہم کہیں گے فجر کی سنتیں تو ثابت ہیں لیکن ثواب اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا نہ ہوگا, کچھ تو ہوگا. اس روایت کو محدثین مان لیتے, یہ نہیں کہ بیس عقیدے کی بیس ہی اس ضعیف روایت پر رکھی جائے. عقیدے کی بیس میں فضائل یہ عقیدہ ہے, اس بنیاد پر ہمیں باغی کہا گیا, اس بنیاد پر ہمیں وہ کہا گیا کہ یہ بغض رکھنے والے آ کر آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا, بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی قاری صاحب. لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ نہیں, وہ بھی نہیں. ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ساری گفتگو ایک طرف, وہ آپ چاہیں جواب دیں نہ چاہیں نہ دیں, مگر آج اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہمارے اندر موجود ہوتی درمیان میں, آپ پاس ہوتے, یہ ساری گفتگو دیکھ کے کیا کہتے, یہ امت کا حشر دیکھ کے کیا کہتے, وہ فلسطین, وہ اسرائیل, وہ کشمیر, کیا کردار آپ کا ہوتا؟ وہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. یہ ڈاکٹر کیوں کہہ رہے پہلی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر کیوں قاری صاحب نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیا, آپ کو اس سے اعتراض ہے؟ ماشاءاللہ مبارک ہو جی, ہمیں پتہ نہیں تھا نا, اس لیے میں چونک گیا, پریشان ہو گیا, تو مبارک. بہت شکریہ. پہلی بات یہ ربانی صاحب کہ اگر علی المرتضیٰ ہم میں موجود ہوتے نا تو ہمیں اس بحث کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہم انہی سے پوچھتے کہ محبت کا معیار کیا ہے اور غلو کا معیار. اللہ کے رسول نے بتا تو دیا. ایک اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے کچھ کہنے کا حق تو دے. ان کی باری میں تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہے. وہ فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ مودت کا شکار ہے, نفاق کا نہیں ہے. اور یہی مجھے پچھلی مجلسوں میں بھی یہ گیلا رہتا تھا. کن کی؟ بس مجلسوں میں کیا. اچھا آپ فضائل پڑھیں نا حضرت علی کے, آپ مجلس میں بھی جاتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جیسے اب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں, اچھا, اسی طرح ایک روایت بار بار پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک عمر ہلاک. اور کئی مجلسوں میں کئی جگہوں پر یہ کہی جاتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر انکسار تھا کہ کئی موقعوں پر کئی صحابہ اور کئی خواتین کے بارے میں انہوں نے جملے کہے. ایک موقع پر آپ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو خطبہ دیا, اور ایک جو حق مہر خواتین لیتی ہیں اس کو پابند کیا کہ ایک فیگر مقرر کیا کہ اس سے اوپر اگر کسی نے حق مہر رکھا تو میں اس کو بیت المال میں ضبط کر لوں گا جو زیادہ ہوگا. جب آپ خطبہ دے چکے, لوگ اٹھ کے چلے گئے, کچھ بیٹھے تھے, کچھ جا رہے ہیں. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی, وہ تھی غالباً حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ.
اس نے کہا امیر المومنین، اچھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آ کر خطبے سنا کر، واہ واہ واہ، جی ہیں اہل حدیث. اور دوسری بات یہ کہ اس سالبہ خولہ بنت سالبہ نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. ڈائریکٹ حضرت عمر سے کہا آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. صحیح. انہوں نے کہا کیسے؟ بولے قرآن تو کہتا ہے کہ اگر خزانہ بھی مہر میں مقرر ہو جائے تو اس کو بھی تم ادا کرو. بے کنتار کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں کہ اور کنتار کو 32 روپے پہ تو نہیں بولا جاتا. خزانہ اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے اور آپ اس پر پابندیاں لگاتے پھر رہے ہیں. اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم نے یہی جملہ کہا عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا. یہی جملے کہے. آج سنگھ کے ساری ہے. ایک منٹ، آپ نے دوسرے موقع پر ایک فیصلہ دیا، لوگ آئے کہ لڑائی جھگڑا کر کے تو کسی بندے کی جو ہیں کچھ انگلیاں دوسرے مخالف فریق نے کاٹ دی، انگلیاں لڑتے لڑتے جیسے انگلیاں کاٹ دی یا کٹ گئی اس سے. تو اب حضرت عمر فاروق نے چھوٹی انگلی کے کچھ کم اونٹ مقرر کیے، اس کی برابر والی کے زیادہ، اس کے انگوٹھے کے زیادہ اونٹ مقرر کر دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا تھا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، کہ دیت کے معاملے میں ساری انگلیاں برابر ہیں. صحیح. چھوٹی بڑی یہ جو آپ فرق کر رہے ہو یہ نہیں ہے. صحیح. اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم نے یہی کہا ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی بات کو رد کرو، رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کرو. اور پھر کہا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف نہ ہوتا تو عمر گمراہ ہو جاتا. تو یہ حضرت عمر فاروق کی انکساری تھی. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بعض، اب جیسے اس بڑھیا کو کہا نا، اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی کوئی آپ کو بات کہتا ہے اور وہ بات صحیح ہے، بالکل ایسے ہی، تو آپ کو اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا حوصلہ بھی یہ کہہ کر بڑھایا کہ عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ بالکل ایسے. ہم چھوٹے بڑے کا تعین نہیں کر رہے کرے صاحب. تو یہ ہر مجلس میں یہ پیش ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا، جیسے انہوں نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا. صحیح. اب اس کا یہ مطلب لیں گے کہ دیکھا یہ بغض ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، واضح بغض نہیں، آگے چلوں. بغض نہیں ہے. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.